Assalamu alaikum students. Welcome to the AMS High School. I hope you will be fine. Now today we start the lecture number of 8, बाब नंबर 2, कुर्रा हवाई। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है कुर्रा हवाई की तय दर साख्त। पहले आपने इसकी तरकीब पढ़ी थी, एक रेसिपी पढ़ी थी। अब आप उसकी साख्त बयान करेंगे कि कैसा उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बना हुआ है, उसकी तय का। दर्जा हरारत के लिहाज से कुर्रा हवाई को दर्ज ज़ेर तहों में तकसीम किया जाता है। लेयर्स लगी हुई हैं उसके अंदर। जो कि पहली तह है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। ज़मीन के करीब मौजूद कुर्रा हवाई की तह ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। ज़मीन के करीब मौजूद जो तह है वो ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। तो आपके यहाँ पर मुख्तलिफ सवाल भी है, ट्रोपोस्फेयर किसे कहते हैं। ये ज़मीन पर मौजूद तमाम ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। इसकी वजह से ज़मीन पर हर तरह की सरगर्मियाँ जारी हैं। इसमें तमाम मौसमी कैफियत रूनुमा होती हैं, जिसमें बादल होते हैं, बारिश, हवाएं, हरारत वगैरह कुर्रा अर्ज़ को एक मतवाज़न माहौल मुहैया करती हैं। कुर्रा हवाई में मौजूद गैसें, आबी बुखारात और खाकी ज़रात ज़्यादातर इसी तह में मौजूद हैं। इस तह के बुलंद तरीन हिस्से में दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। इसमें दर्जा हरारत बुलंदी की जानिब कम होता जाता है। ये ज़मीन के ऊपर करीबन 16 किलोमीटर तक वाक़या है। बुलंदी के लिहाज से 16 किलोमीटर हमसे ये दूर है और इसका दर्जा हरारत जैसे जैसे हम ऊपर की जानिब जाते जाएं दर्जा हरारत कम होता चला जाता है, मीन सर्दी की शिद्दत बढ़ती चल जाती है। नंबर 2, स्ट्रेटोस्फेयर। कुर्रा हवाई की ये तह ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाक़या है। इसमें दर्जा हरारत बुलंदी की जानिब कम होने की बजाय ज़्यादा होता है और इसकी आखिरी हद में दर्जा हरारत करीबन 0 दर्जा सेंटीग्रेड के करीब पहुंच जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर तह में ओजोन गैस बड़ी मिकदार में मौजूद है, जो सूरज से आने वाली शुआओं को माहौल के लिए साजगार बनाती हैं। मतलब जो यूज़फुल रेज होती हैं उनको हम तक पहुंचाती हैं, वो ज़मीन में एब्जॉर्ब कर लेती है, जज़ब कर लेती है ये। और जो हमारी नुकसानदेह शुआएं होती हैं उनको मुनक्किस कर देती है, मतलब कि एक चीज़ से टकरा कर दूसरी की जानिब भेज देती हैं या धकेल देती हैं। कुर्रा हवाई की ये तह ट्रोपोस्फेयर के ऊपर करीबन 16 किलोमीटर से शुरू होकर 50 किलोमीटर तक वाक़या है। जो पहली वाली तह थी वो ज़मीन से 16 किलोमीटर दूर और उससे आगे 16 किलोमीटर से आगे 50 किलोमीटर तक ये तह मौजूद है। नंबर 3 है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर तह स्ट्रेटोस्फेयर तह के ऊपर वाक़या है। इस हिस्से में दर्जा हरारत बुलंदी की जानिब दोबारा कम होना शुरू हो जाता है। मेसोस्फेयर की आखिरी हद पर हवा का दर्जा हरारत करीबन -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो बुलंदी की जानिब जाते हैं दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाता है, मीन सर्दी की शिद्दत बढ़ती चली जाती है। और जैसे हम दर्जा हरारत बढ़ता जा जाता है जब हम ज़मीन के नीचे की जानिब जाते हैं, जो हम नीचे जाएं दर्जा हरारत बढ़ता चला जाता है, मीन गर्मी की शिद्दत बढ़ती चली जाती है। और जो हम दर्जा हरारत तब बढ़ता है जब हम बुलंदी की जानिब जाते हैं, मतलब सर्दी की शिद्दत बढ़ती चली जाती है। यहाँ हवा में मौजूद गैसें और दूसरे ज़रात बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। ये तह कुर्रा हवाई में 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के दरमियान वाक़या है। पहली तह ज़मीन से 16 किलोमीटर तक, फिर 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, फिर तीसरी तह उस 50 किलोमीटर से ऊपर 80 किलोमीटर तक। नंबर 4, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर तह 80 किलोमीटर से लेकर कुर्रा हवाई की आखिरी हदूद तक फैली हुई है। कुर्रा हवाई के इस हिस्से में दर्जा हरारत बुलंदी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है।
350 کلومیٹر کی بلندی پر درجہ حرارت قریباً 100 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آپ کو یہاں پر ایک ڈائیگرام نظر آ رہی ہوگی۔ یہ کرۂ ہوائی کی جو تہہ دار ساخت کو بیان کیا گیا ہے، ان کو لیئرز اس کی جو تہہ ہے وہ کس ترتیب کے ساتھ اس تصویر میں دکھائی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی والی تہہ جیسے پڑھا ہم نے ٹروپوسفیئر ہے۔ جیسے آپ مان لیں کہ یہاں پر زمین موجود ہے، اس زمین سے 16 کلومیٹر کی بلندی تک ٹروپوسفیئر، 16 کلومیٹر سے 50 کلومیٹر تک اسٹریٹوسفیئر، 50 کلومیٹر سے 80 کلومیٹر تک میزوسفیئر، اور 80 کلومیٹر سے لے کر اس کی آخری حدود تک ہم نے 350 کلومیٹر تک تصور کیا ہوا ہے، تو 350 کلومیٹر تک تھرموسفیئر۔ تو آپ کا مختصر سوال بھی میزوسفیئر سے کیا مراد ہے، تو آپ میزوسفیئر کی جو پوری تہہ یہاں پر بیان کی گئی ہے، آپ اس سوال کے جواب میں اس کو لکھ دیں گے۔ اور آپ کا تفصیلی سوال نمبر 2 ہے، سوال نمبر 3 ہے، کرۂ ہوائی کی تہہ دار ساخت کی وضاحت کریں۔ کرۂ ہوائی کی تہہ دار ساخت کی وضاحت کریں، تو آپ اس میں ان چاروں تہوں کو بیان کر دیں گے۔ موسم اور آب و ہوا میں فرق۔ موسم سے مراد کسی مقام کے خاص وقت کے درجہ حرارت، ہوا کے دباؤ، ہوا کی رفتار، ہوا کی رطوبت اور ریزش، بارش اور برف باری کی مجموعی فضائی کیفیت ہے۔ موسم وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے، جبکہ آب و ہوا کسی جگہ کی ایک طویل عرصے کی اوسط مجموعی موسمی کیفیت ہے۔ موسم اور آب و ہوا میں صرف اتنا فرق ہے کہ موسم کسی مقام کے خاص وقت کی فضائی کیفیت کا نام ہے، جبکہ آب و ہوا اس مقام کے ایک طویل عرصے کے دوران عمومی موسمی کیفیت کا نام ہے۔ جیسا کہ اگر ایک علاقہ ہے جہاں پر زیادہ گرمی رہتی ہے، جیسے صحرائی علاقے ہیں، تو وہاں کا درجہ حرارت زیادہ رہتا ہے، تو گرمی جو ہے درجہ حرارت بڑا ہوا ہے تو ہم اس کو وہاں گرمی اس علاقے کا آب و ہوا کہلائے گا۔ تو جو اس علاقے کی کیفیت ہے وہ آب و ہوا کہلائے گی۔ مگر بعض اوقات کچھ ایسے علاقے جہاں پر موسم بدلتا رہتا ہے، کچھ مطلب فضائی کیفیت جو ہے بدلتی رہتی ہے، کبھی بارش برستی رہتی ہے، برف باری ہوتی رہتی ہے، یا درجہ حرارت درمیانہ رہتا ہے، بہار خزاں کا موسم جو ہے وہ آتا رہتا ہے، تو یہ سارا اس کی موسمی کیفیت کہلائے گی۔ تو آپ کا مختصر سوال نمبر 2 ہے، موسم اور آب و ہوا میں فرق بیان کریں، تو آپ اس کا جواب یہ لکھ سکتے ہیں، موسم اور آب و ہوا میں صرف اتنا فرق ہے کہ موسم کسی مقام کے خاص وقت کی فضائی کیفیت کا نام ہے، جبکہ آب و ہوا اس مقام کے ایک طویل عرصے کے دوران عمومی موسمی کیفیت کا نام ہے۔ سطح زمین پر آب و ہوا میں تبدیلی۔ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے کرۂ ارض کی آب و ہوا تبدیل ہو رہی ہے۔ مطلب اس نے فیکٹریاں لگانا بہت زیادہ شروع کر دی ہیں، فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں درجہ حرارت کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی مقدار ہوا میں دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور درجہ حرارت زیادہ ہونے کا وجہ بن رہی ہے۔ انسان اپنی ضرورت کے لیے سڑکیں، عمارتیں اور ڈیم وغیرہ بناتا ہے۔ آب و ہوا میں تبدیلی کے ممکنہ خطرات پر 2009 میں ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں دنیا کے بہت سے ممالک نے شرکت کی۔ کانفرنس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں کمی کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے تاکہ زمین پر درجہ حرارت کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکا جا سکے۔ کرۂ ارض میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس CO2 کی ایک خاص حد زندگی کے لیے ضروری ہے، نہایت ہی ضروری ہے۔ لیکن دنیا میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی مقدار میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ ذرائع توانائی مثلاً کوئلہ، تیل، قدرتی گیس وغیرہ کے استعمال سے نکلنے والا دھواں کرۂ ہوائی میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری مہلک گیسوں کی مقدار میں اضافہ کر رہا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری گیسیں زمین سے خارج ہونے والی حرارت کو جذب کر لیتی ہیں، جس سے کرۂ ہوائی کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، جو زمین پر زندگی کے لیے نقصان دہ ہے۔
اسی طرح دنیا کی آب و ہوا متاثر ہو رہی ہے، اس میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ جب آتش فشاں پھٹتے ہیں تو گرد و غبار اور گیسیں وغیرہ بڑی مقدار میں کرۂ ہوائی میں داخل ہو جاتے ہیں، جس سے آب و ہوا میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ تو آپ کا تفصیلی سوال نمبر 4 ہے، سطح زمین پر آب و ہوا میں تبدیلی کی وضاحت کریں۔ تو ہم نے جتنا اس کا پوائنٹ پڑھا، سطح زمین پر آب و ہوا میں تبدیلی، اس لانگ کوسچن نمبر 4 کا یہ آنسر ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے اوزون طے کی اہمیت۔ کرۂ ہوائی ایک گیس اوزون ہے۔ کرۂ ہوائی کی ایک گیس اوزون ہے۔ اوزون قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہے اور ختم بھی ہوتی ہے۔ اوزون طے کرۂ ہوائی کے بالائی حصے میں موجود ہے، اوپر والے حصے پر۔ اوزون گیس اور بالا بنفشی شعاعیں، الٹرا وائلیٹ شعاعیں، مضر شعاعیں جو نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں انسانوں کے لیے، ان کو جذب کرتی ہے اور اسے فلٹر کرنے کے بعد زمین تک پہنچ جاتی ہے۔ جو ہمارے لیے مفید شعاعیں ہیں تو ان کو زمین تک پہنچ لیتی ہے، باقی مضر شعاعوں کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتی ہے، ایبزارب کرنے کے بعد فلٹر کرتی ہے۔ اس طرح انسانی زندگی الٹرا وائلیٹ شعاعوں سے محفوظ رہتی ہے، یہ جلد کے کینسر اور آنکھوں کی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ اگر اوزون گیس کی مقدار کم ہوتی جائے گی تو الٹرا وائلیٹ شعاعیں زمین پر ڈائریکٹ پہنچتی جائیں گی، جو زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ لہٰذا اوزون گیس کی کرۂ ہوائی میں موجودگی انتہائی ضروری ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ کا سوال نمبر 5 ہے، اوزون کی طے کی اہمیت بیان کریں۔ تو اس سوال کا جواب آپ کے سامنے ہے، تو آپ اس پوائنٹ کو اس کے جواب میں لکھ سکتے ہیں۔